اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد والخامس الباء وہی للالصاق حقیقتا نحو به داء او مجازا نحو مررت بزید۔ حروف جارہ کی بحث ہم نے بیان کیا ہے، تو اسی کے درمیان میں ہم رہ گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے پانچواں حروف جر جو ہے حرف با ہے، اور با کے بہت سارے معنی ہیں، ان کو یہاں پر ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں با کے دو معنی الصاق کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلا تو الصاق جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک الصاق حقیقی ہے، ایک الصاق مجازی ہے۔ الصاق حقیقی یعنی مکمل ایک ہو، کوئی اس میں دویت نہ پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں الصاق حقیقی، یعنی بالکل مل جانا ایک دوسرے کے ساتھ۔ الصاق مجازی وہ ہے کہ وہ ساتھ سے گزرنا، ساتھ کے معنی میں آتے ہیں، وہ ایک نہیں ہے، دویت ہے اس کے اندر اور قریب ہونے کے معنی میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح با جو ہے مدد استعانت کے معنی میں بھی آتے ہیں، با جو ہے تعدیت کے معنی میں آتے ہیں، با ظرفیت کے معنی میں آتے ہیں، با مصاحبت کے معنی میں آتے ہیں، با مقابلہ کے معنی میں آتے ہیں، اور یہ با قیاسی میں خبر منفی اور استفہام میں زائد ہو کر آتا ہے، سماعی میں مرفوع اور منصوب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی مثالیں اور توضیح انشاءاللہ تطبیق کے وقت بیان کریں گے۔ والباء، با ہے حروف جارہ میں سے پانچواں تھا، وہی یہ با للالصاق حقیقتاً الصاق کے لیے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے الصاق حقیقی، نحو به داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے۔ تو اب یہ اس کے ساتھ بیماری حقیقتاً ہے، یعنی یہ جو بیماری ہے اس کے ساتھ بالکل حقیقت میں ملا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الصاق حقیقی، جس کو ہم تفرقہ نہیں کر سکے۔ او مجازن، یا الصاق مجازی ہے، نحو مررت بزیدن، گزرا میں زید کے پاس سے، یعنی زید کے پاس سے گزرنا، میرا گزرنا زید کے پاس سے ہوا، یا میرا گزرنا زید کے پاس سے ہوا، تو یہ آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں الصاق مجازی، زید سے یعنی زید کے قریب سے گزرنا۔ ای التصق مروری، اس کا معنی یہ ہوگا التصق میں ملا، مروری میرا گزرنا، بمکان یقرب منہ زید، اس جگہ سے جہاں زید کا بالکل قریب تھا، اس جگہ سے میں گزر گیا۔ تو یہاں الصاق مجازی ہے جو اس کے ساتھ قریب پر دلالت کر رہا، تو با بمعنی الصاق مجازی کی مثال ہے۔ وللاستعانتی، با استعانت کے معنی میں آتے ہیں، مدد کے معنی پر، تعاون کے معنی پر، نحو کتبت بالقلم، لکھا میں نے قلم کی مدد سے، کتبت بالقلم، لکھا میں نے، کتبت لکھا میں نے، بالقلم قلم کی مدد سے۔ تو اب یہاں پر یعنی با بمعنی استعانت ہے، مدد کے معنی پر، استعانت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو با بالقلمی مجرور، با حرف جر۔ وللتعدیتی، با تعدیت کے لیے بھی آتے ہیں، گزرنے کے معنی میں، متعدی ہونے کے معنی میں، کا ذہب بزیدن، بعض میں ذہبت بزیدن ہے، بعض میں ذہب بزیدن ہے، لیکن ذہبت صحیح ہے۔ ذہبت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر با جو ہے تعدیت کے معنی میں ہے، با جار زیدین مجرور۔ وللظرفیتی، کبھی جو ہے با ظرفیت کے معنی میں ہوتا ہے، کا جلست بالمسجد، میں بیٹھا مسجد میں، یعنی فی المسجد، جلست بالمسجد یعنی فی المسجد، با بمعنی فی ہے، ظرفیت ہے۔ وللمصاحبتی، کبھی کبھار مصاحبت کے معنی میں آتے ہیں، ساتھ کے معنی میں آتے ہیں، نحو جیسے کہ اشتریت الفرس، میں نے گھوڑے کو خریدا، بسرجہ، اس کے زین کے ساتھ، زین کے ساتھ میں نے گھوڑے کو خریدا، تو زین بھی خریدا، گھوڑا بھی خریدا، ساتھ خریدا، تو مصاحبت ہے۔
تو یہاں بسرجہ با بمعنی مصاحبت ہے، سرجہ مجرور۔ وللمقابلتی با بمعنی مقابلہ کے لیے بھی آتا ہے، بعت ھذا بھذا، میں نے اس چیز کو بیچا اس چیز کے مقابل میں، یعنی اس کو اس کے مقابل میں بیچ دیا، تو یہ با بمعنی مقابلہ ہے، اس کو اس کے مقابل میں، اس کو اس کے مقابل میں، تو اس طریقے سے۔ اور با جو ہے زائد ہو کر آتا ہے وزائدتاً، با زائد ہو کر آتا ہے قیاساً، قیاسی میں، فی الخبر المنفی، خبر منفی کے اندر با زائد ہو کر آتا ہے قیاسی میں۔ نحو مثال کے طور پر ما زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر ما زید، زید نہیں ہے، بقائم کھڑا نہیں ہے، تو اب یہ خبر منفی میں با جو ہے زائد ہو کر آیا ہے، ما زید قائم، ما زید بقائم، زائد ہو کر آیا ہے قیاسی میں۔ وفی الاستفہام، اسی طرح با زائد ہو کر آتا ہے، یعنی وبا زائدتاً فی الخبر المنفی فی الاستفہام قیاساً، اس میں سے نحو حل زید بقائم، حل زید بقائم، تو یہاں حل جو ہے استفہام ہے، حل زید، کیا زید بقائم کھڑا ہے، تو یہاں پر بقائم میں با زائد ہے، حل زید قائم، حل زید بقائم، یہ آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح با زائد ہو کر آتا ہے وسماعاً فی المرفوع، مرفوع میں سماعی طور پر، سماعی میں مرفوع کے طور پر، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر بحسبک درہم، بحسبک درہم، یعنی کافی ہے آپ کے لیے یہی درہم، تو یہاں پر بحسبک یعنی تجھے کافی ہے، درہم یہی درہم جو آپ کے پاس ہے وہی کافی ہے، مثلا اس طریقے سے آپ کہیں، تو یہاں پر بحسبک میں با حرف زائد ہے، حسبک جو ہے لفظاً مجرور ہے اور معناً جو ہے مرفوع ہے، چونکہ یہ حسبک میں حسبک جو ہے محلاً جو ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے، درہم اس کے لیے خبر ہے تو مرفوع ہے محلاً، ظاہراً دیکھنے میں جو ہے یہ سماعاً جو ہے یہ مجرور واقع ہو رہا ہے، تو اس کی مثال ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے کافی ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ با جو ہے حرف جر زائد اور اللہ لفظاً مجرور ہے، لیکن معناً یہ مرفوع ہے، چونکہ یہ معنی جو ہے فاعل کا آتا ہے اس میں، تو اس لیے یہاں پر اللہ جو ہے لفظاً جو ہے مجرور ہے با کی وجہ سے، اور معناً وہ ہے فاعل، اور شہیداً جو ہے مفعول ہے واقع ہوا یہاں پر، تو یہ جو ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض عائد ہے کہ آپ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا پڑھے یا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح وَفِي الْمَنْصُوب، کبھی کبھار یہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ با زائد ہو کر آتا ہے سماعاً، سماعی میں حالت منصوب میں، مفعول کی صورت میں بھی، نحو القا بیدہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا، القا بیدہ، بیدہ لفظاً یہاں پر کیا ہے، یدہ لفظاً مجرور ہے ید، اور معناً جو ہے یہ مفعول بھی ہے، چونکہ ہاتھ کے ذریعے سے پھینکا گیا، تو یہ۔ اور چھٹا جو ہے حروف جارہ میں سے لام ہے، لام اختصاص کے لیے آتے ہیں، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتے ہیں ملکیت میں، یا جو ہے کبھی لام آتے ہیں تعلیل علت بیان کرنے کے لیے، یا کبھی لام آتے ہیں بمعنی عن آتے ہیں، یا کبھی لام بمعنی واو القسم بھی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں واللام للاختصاص، لام اختصاص کے لیے آتے ہیں، یعنی اختصاص جو ہے ملکیت کو مختص کرنے کے لیے، فلاں چیز کو فلاں کی ملکیت کو مختص کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، نحو جیسے کہ الجل للفرس، الجل یہ زین للفرس، فرس کے لیے ہے، تو یہ زین جو ہے ملکیت ہے، اس پر جو ہے تصرف جو ہم نے کرنا ہے وہ فرس پر ہی کرنا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، تو یہ مختص ہے، زین جو ہے مختص ہے فرس کے لیے، تو یعنی اس کو مختص کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ والمال لزید، مال جو ہے زید کے لیے مختص ہے، اس کا مال کا مالک جو ہے زید ہے، یہ
تو یہاں پر للفرس لزیدین، یہاں لام اختصاص ہے جو کہ دونوں حرف جر ہے اور زیدین اور فرس جو ہے مجرور ہے۔ وللتعلیل، اسی طرح لام جو ہے علت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کا ضربتہ للتأدیب، میں نے اس کو مارا، کیوں؟ للتأدیب، ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہاں للتأدیب لام تعلیل ہے، یعنی للتأدیبی، علت جو ہے ادب کے لیے۔ وزائدتاً، اور لام زائد ہو کر بھی آتے ہیں، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ردف، کقولہ تعالی ردف لکم، ای ردفکم، ردف لکم، یہاں پر لام جو ہے لکم میں زائد ہے، آپ اس کو ردفکم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کا لائن لگانا، ردیف یعنی سیدھی لائن۔ وبمعنى ان، اور اسی طرح لام بمعنی ان بھی آتا ہے، اذا استعمل معنى القول، یہ کب ہوتا ہے لام بمعنی ان ہونا؟ جب یہ قول کا معنی استعمال ہو، قول یا قول کے مشتقات، ٹھیک ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگوں نے مسلمان مومن لوگوں سے کہا، لو کان خیرا، اگر ان کا دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، ہم سے وہ پہل نہیں کرتے، سبقت نہ لے جاتے۔ تو یہاں پر جو ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا عن الذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان لے آئے، تو لام بمعنی ان ہے یہاں پر۔ تو یہ لام بمعنی ان آنے کی وجہ کیوں ہے؟ چونکہ اس سے پہلے قالا آیا ہے، قالا اور اس کے مشتقات کے آنے کی صورت میں لام بمعنی ان واقع ہو سکتا ہے۔ وفی نظر، اس میں اشکال ہے، بعض نسخ کے اندر، بعض کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہے وفی نظر، اور بعض میں نہیں ہے، لیکن نہ ہونا بہتر ہے۔ وفی نظر، اس کو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وبمعنی الواو، لام بمعنی واو بھی آتا ہے، فی القسم للتعجب، قسم کے لیے اور تعجب کے لیے بھی، وہ قسم جو تعجب کے لیے ہو، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نحو جیسے کہ للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کسی کی مدت کو، جو عمر اس کو دیا ہوا ہے، اس کو اس کے ایک لحظہ کے لیے بھی اس کے لیے تاخیر نہیں کر سکتا، اٹھانے والا ہو تو اس امانت کو فوراً اٹھا سکتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوگا، جیسے ہم بولتے ہیں، یہ وہی آیت ہے۔ تو یہاں للہ، یہاں پر قسم بھی آ سکتے ہیں، واللہ لا یؤخر الاجل، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حروف جارہ میں سے ساتواں، والسابع ربہ، حروف جارہ میں سے ربہ ہے۔ ربہ جو ہے للتقلیل، کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لاتے ہیں، حروف جارہ میں سے، اور یہ تقلیل کو بیان کرتے ہیں، کما جیسے کہ انکم الخبریتی للتکثیر، کام خبریہ کسی کی تکثیریت کو، زیادہ ہونے کو بیان کرتا ہے، لیکن کام ربہ جو ہے کسی چیز کی تقلیل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَيَسْتَحِقُّ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور یہ مستحق صدر کلام ہے، یعنی کلام کے ابتداء میں آنا اس کا حق ہے۔ وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى النَّكْرَةِ، ربہ داخل نہیں ہوتا مگر نکرے پر، نحو جیسے کہ رب رجل لقیتہ، میں چند بزرگ آدمیوں سے ملاقات کی، رب رجل کریم لقیتہ، تو یہاں پر رب رجل، یہ رجل جو ہے نکرہ موصوفہ پر داخل ہونے کی مثال ہے ربہ کا، ربہ داخل ہوا ہے نکرہ موصوفہ پر، نکرے پر داخل ہوا ہے ایک۔ او یا جو ہے مضمر مبہم، ضمیر مبہم پر، جو کہ مفرد مذکر ممیز بنکرہ منصوبہ، جو مفرد مذکر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، اس پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال نحو ربہ رجلا، یہاں ربہ رجل میں ربہ حرف جر، ہو ضمیر مبہم ممیز، اور رجلا جو ہے اس کی تمیز ہے۔ اور اسی طرح وَرُبَّهُ رَجُلَيْنِ، مفرد مذکر ممیز، رجلین اس کی تمیز ہے۔ وَرُبَّهُ امرأة، ربہ میں ہو ضمیر مفرد مذکر ممیز، اور امرأة مؤنث اس کی تمیز ہے۔ اسی طرح وَرُبَّهُ امرأتين، مفرد مذکر
ممیز امراتین اس کے لیے تمیز ہے، مؤنث ہے۔ وعند الکوفین، اور یہ نحوین میں سے ہے جو بصرہ والوں کے ہیں، لیکن کوفی والوں کے نزدیک یجب المطابقہ، یعنی ضمیر اور تمیز کے درمیان مطابقت واجب ہے۔ وہاں پر یہ کوفہ والوں نے جس طرح بصرہ والوں نے کہا تھا کہ بھئی ان کے درمیان موافقت ضروری نہیں ہے، لیکن کوفہ والے کہتے ہیں موافقت ضروری ہے۔ اگر ممیز تمیز جو ہے تثنیہ ہو تو ضمیر بھی تثنیہ ہونا چاہیے، اگر تمیز مؤنث ہو تو ضمیر بھی مؤنث ہونی چاہیے، اور اگر جمع ہو تو جمع ہونا چاہیے۔ لیکن بصرہ والے کہتے ہیں نہیں، ممیز جو ہے اپنی جگہ پر، تمیز اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، اور جو ضمیر ہوگا وہ باقی رہے گا، اور تمیز جو ہے چینج ہوتا جائے، مسئلہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ وعند الکوفیین، کوفہ والوں کے نزدیک یجب المطابقہ، مطابقت واجب ہے، کس کے درمیان؟ یعنی ضمیر اور تمیز کے درمیان مطابقت واجب ہے۔ نحو، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں، ربہما رجلین، تو یہاں ربہ داخل ہوا ہما اس میں ضمیر پر، جو کہ تثنیہ مذکر ہے، اور رجلین بھی تثنیہ مذکر تمیز واقع ہونے کی مثال، ممیز، اور یہ رجلین اس کی تمیز۔ وربہما امراتین، ربہ حرف جر، ہما تثنیہ مؤنث ممیز، اور امراتین تمیز مؤنث، اس طریقے سے، یعنی تطبیق واجب ہے ان کے درمیان، ضمیر اور ممیز کے درمیان۔ وقت تلحقها، یعنی کبھی ربہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے ماء الکافۃ، مل کافہ، مائے کافہ کو، جب یہ ربہ کے ساتھ مائے کافہ کو داخل کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں فتدخل علی الجملتی، وہ جملے پر داخل ہوگا، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ نحو، جیسے کہ ربما قام زید، ربما زید قائم، تو یہاں دیکھو ربا کے ساتھ ربما بہت زیادہ، یعنی زیادہ کم ہے، قام زید، زید کا کھڑا ہونا، زید کا کھڑا ہونا، یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یوں کہیں ربما میں ربا کے ساتھ مائے کافہ جب داخل ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے، ربما قام زید، اور ربما زید قائم میں جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ ایک وَلَا بُدَّ لَهَا مِن فِعْلٍ مَاضٍ لِأَنَّ التَّقْلِيلَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ، اور ربا جو ہے فعل ماضی پر داخل ہو تو اس وقت جو ہے معنی قلیل دیتا ہے اور تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ وَيَحْذُفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا، اور اس فعل کو اکثر بیشتر جو ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، كقوله تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب رجل کریم رب رجل اکرمنی، رب رجل بہت کم لوگ ہے جس نے مجھے میرا احترام کیا۔ فی جواب، کس کے جواب میں کہیں گے؟ من قال هل رأیت من اکرمک، کیا آپ نے کوئی اکرم کریم شخص کو دیکھا؟ تو کہیں گے یعنی رب رجل اکرمنی لقیتہ، تو یہاں پر فعل کو حذف کرنے کی مثال ہے جو اکثر ہوتا ہے، اور ربا جو ہے فعل ماضی پر داخل ہونے کا معنی ہے، اور یہ قلیل اور تحقیق کے معنی میں آتا ہے۔ فَأَكْرَمَنِي صِفَةٌ لِرَجُل، یہاں پر اکرمنی صفت ہے رجل کے لیے، وَلَقَيْتْ فعلہا، اور لقیت جو اکرمنی کے لیے اس رجل کے لیے فعل ہے وہ ہوا محذوف، جس کو یہاں پر لقیتو کو حذف کیا گیا ہے۔ یہاں پر سارے علل بیان کیا ہوا ہے۔ الثامن، آٹھواں جو کہ حروف جارہ میں سے ہے، واو الربہ، واو ربہ ہے، واو ربہ حروف جارہ میں سے ہے۔ فرماتے ہیں وہیا، اور یہ واو ربہ الواو التی یبتدأ بها فی اول الکلام، وہ واو ہے جو ابتداء کلام میں واقع ہوتا ہے۔ کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے وبلدۃ یا وبلدۃ لیس لها انیس الا العافیر والا العیس، کتنے شہر ایسے ہیں، جس کا معنی یہ شعر کا، کتنے شہر، وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْعَافِرُ وَإِلَّا الْعِيسُ، کتنے شہر ایسے ہیں جس میں اونٹنیوں اور ہرنوں کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہماری شاید مثال واو ربہ میں ہے جو کہ ابتدائی کلام میں واقع ہوا ہے، بلدتن یہ جو ہے وبلدتن، اور اس پر داخل واو جو کہ ابتدائی کلام میں واقع ہوا ہے، اور یہ حروف جارہ میں سے بلدتن جو ہے مجرور واقع ہوا ہے، تو اس کی مثال ہے۔
اور 9واں جو ہے حروف جارہ میں سے واو القسم، واو قسم ہے، وہی مختصۃ بالظاہر، یہ اس میں ظاہر کے ساتھ مختص ہے، اس میں ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوگا. فلا یقال وکا، تو آپ وکا نہیں کہہ سکتے اس میں ضمیر لے کر، بلکہ آپ اس میں ظاہر پر داخل کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوں گے. اور 10واں جو ہے حروف جارہ میں سے وتاء القسم، تائے قسم ہے، وہی مختصۃ باللہ وحدہ، یہ تائے قسم صرف بصرف لفظ اللہ پر داخل ہوگا. فلا یقال تررحمن، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے تررحمن کہہ کر، صرف اللہ کہہ سکتے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں 99 اسماء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. وقولہم، اور اسی طرح ایک اور قول ہے ترب بالکعبہ، ہم نے سنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ترب بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم، تو یہ ترب بالکعبہ شاذ، یہ بہت کم ہے، یہ غلط ہے. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں 11واں حروف جارہ میں سے وباؤہ، یعنی باء قسم ہے، وباؤہ کی ضمیر قسم کی طرف، وہی یہ باء قسم تدخل علی الظاہر والمضمر، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے. نحو جیسے کہ مثال کے طور پر باللہ وبالرحمن وبکا، باللہ وبالرحمن اس میں ظاہر پر داخل ہونے کی مثال ہے، وبکا اس میں ضمیر پر داخل ہونے کی مثال ہے. ولا بد للقسم من جواب او جزا، قسم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب و جزا اس کے لیے ہو. وہی جملۃ تسمى مقسما علیہا، اور اس جملے کو نام رکھا جاتا ہے جواب مقسم، جس پر قسم کھایا گیا ہو. فإن كانت موجبۃ، اگر جملہ موجبہ ہو تو یجب دخول اللام فی الاسمیہ والفعلیہ، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے، لام کو داخل کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ لام جو اس پر داخل ہوگا پھر وہ تاکید کے لیے ہوگا. نحو واللہ لزید قائم، جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے تو یہاں پر جواب قسم میں لام کا داخل ہوا ہے جو کہ تاکید کے لیے ہے. واللہ قسم ہے اللہ کی کہ زید یقیناً کھڑا ہونے والا ہے. واللہ لافعلن کذا، یہ جملہ فعلیہ پر جواب قسم میں لام داخل ہونے کی مثال ہے. واللہ لافعلن، قسم ہے اللہ کی میں ضرور بضرور کروں گا کذا، یہ کام. ویلزم کونہا مع اللام فی الاسمیہ، لام میں مقسم میں جملہ اسمیہ میں لام پر جو ہے جواب پر جو ہے لام قسم کا داخل ہونا واجب ہے. جیسے نحو فرماتے ہیں لازم ہے، جیسے فرماتے ہیں واللہ ان زیدن لقائم، قسم ہے ان زیدن یقیناً زید لقائم کھڑے ہونے والا ہے. تو یہاں پر لام پر جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور اس مقسم پر لام کا داخل کرنا لازم ہے. اور اسی طرح فرماتے وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، یہ جملہ اسمیہ و فعلیہ پر ہونے کی مثال تھی. اب اگر جملہ منفیہ ہو تب وہاں پر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یجب دخول ما اور لا کا جواب مقسم پر داخل کرنا واجب ہے. جیسے واللہ ما زید قائم، ما زید قائم میں ما کو داخل کرنا واجب ہے چونکہ یہ ما زید قائم جملہ اسمیہ جواب قسم واقع ہوا ہے. واللہ لا یقوم، یہ واللہ لا یقوم، لا یقوم میں جملہ فعلیہ پر لا آنے کی مثال ہے جواب قسم واقع ہونے کی وجہ سے. وقد یحذف حرف النفی، کبھی کبھار حرف نفی کو جو جواب قسم کے اندر آتا ہے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. لوجود القرینتی کا قولی تعالیٰ، کوئی قرینہ وہاں پر موجود ہے جو اس کے حذف کرنے پر دلالت کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تاللہ تفتأ تذکر یوسف. تو یہاں پر جو ہے اصل میں ای لا تفتأ تذکر یوسف، تو یہاں پر جو ہے لا تفتأ ہے، تو یہاں پر اس کو حذف کیا گیا ہے وجود قرینہ کی وجہ سے جو اس حرف نفی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو وہاں پر حذف کیا ہے یہ لام قسم جو کہ اس پر آنا تھا، حرف نفی جو جواب قسم کے لیے آنا تھا، تاکہ التباس کا خطرہ ختم ہو جائے. اسی طرح فرماتے وَعْلَمْ، جان لو انہو یقیناً قد یحذف جواب القسم، کبھی کبھار جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے ان تقدم ما يدل علیہ، اگر ایسی چیز آ جائے جو اس قسم پر پہلے سے دلالت کرنے والا ہو. نحو زید قائم واللہ، زید قائم، زید کھڑا ہے واللہ یقیناً، تو یہ واللہ بعد میں آ رہا ہے تو ابتدا میں قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک او توسط بینہ، یا درمیان میں آ رہا ہے زید واللہ قائم، یقیناً واللہ اللہ کی قسم زید کھڑا ہے، تو آپ کو دوبارہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جواب قسم کو وہاں پر حذف کیا جاتا ہے، ضرورت نہیں اس جواب قسم کو لانے کی. پھر
اسی طرح 12واں فرماتے ہیں وہ ان ہے للمجاوزتی، مجاوزت یعنی گزرنے کے معنی میں آتے ہیں، جیسے کرمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا یعنی گزار دیا، عن القوس یعنی میں نے تیر کو کمان سے گزار دیا، پھینک دیا، تو یہاں پر ان بمعنی مجاوزت ہے جو کہ حروف جارہ میں سے ہیں۔ 13واں جو ہے وہ علا ہے للاستعلاء، جو کہ استعلاء کے معنی میں آتے ہیں، نحو زید علی السطح، زید علی السطح، یہ علا بمعنی استعلاء ہے یعنی چھت کے اوپر ہے۔ وقد یکون ان، کبھی کبھار علا بمعنی ان ہوتا ہے، وقد یکون علا بمعنی ان علا ہوتا ہے، یعنی وقد یکون کبھی کبھار علا بمعنی ان ہوتا ہے۔ وہ علا، اور علا جو ہے اسمین اذا دخل علیہما من، جب اس پر من داخل ہو جائے، وہ علا اسمینی اذا دخل علیہما من، جب اس پر من داخل ہو جائے، فیکون ان بمعنی الجانب، تو اس وقت ان بمعنی جانب طرف ہوگا، یعنی علا بمعنی استعلاء ہے، کبھی کبھار ان اور علا بمعنی من ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں کو ایک کر کے بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ علا بمعنی استعلاء ہے، جیسے کہ زید علی السطح۔ پھر فرماتے ہیں یہ ان حروف جارہ میں سے جو کہ ابھی بیان کیا، ان للمجاوزات، یہ والا ان، اور وہ علا، اور دوسرا جو کہ حرف علا جو کہ بمعنی استعلاء ہے، یہ دونوں اسمینی اسم ہے اذا دخل علیہما من، جب ان پر من داخل ہو جائے، ان پر من داخل ہو جائے تو یہ حرف نہیں رہے گا، پھر وہ اسم بن جائے گا۔ فیکون ان بمعنی الجانب، تو جب اسم کے معنی میں ہوگا تو یہ بمعنی الجانب طرف کے معنی میں ہوگا۔ تقول، جیسے کہ کہتے ہیں جلست من عن یمینی، تو یہاں ان حرف جارہ میں سے اس پر من داخل ہوا ہے، تو یہ ان جو ہے پھر اسم بنے گا، حرف نہیں بنے گا، تو یہ من حرف جر ان مجرور ہوگا پھر اس طریقے سے۔ وَيَكُونَ عَلَى بِمَعنَى فوق، اور عَلَى بِمَعنَى فوق ہوگا، جیسے نزلت من علی الرأس علی الفرس، نزلت میں گھوڑے سے اترا، من علی الفرس یعنی گھوڑے سے اترا، تو یہاں پر جو ہے من بمعنی علی ہے، علی یعنی یہاں من جو ہے علی پر داخل ہوا ہے، تو علی الفرسی، فرس سے اترا، گھوڑے سے اترا، اوپر سے اترا، تو یہاں پر جو ہے علی جو ہے اسم واقع ہونے کی مثال ہے۔ یعنی یہ دو مثال، جلست من عن یمین میں ان اسم ہونے کی مثال ہے، اور نزلت من علی الفرس میں علی جو ہے اسم ہونے کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ ان دونوں پر ان سے پہلے من حرف جر میں سے داخل ہوا ہے، تو یہ حرف نہیں رہے گا، پھر ان اور علی یہ اسم بنے گا، اس کی مثال ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور 14واں جو ہے والکاف، حروف جارہ میں سے کاف ہے، جو کہ للتشبیہ، شباہت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ شباہت دینے کے لیے۔ نحو زید کعمر، زید عمر کی طرح ہے، زید جو ہے ہو بہو عمر کی طرح ہے، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ وزائدۃ، یا جو ہے کاف زائدہ کے لیے آتے ہیں، زائد ہو کر آتا ہے، جب زائد ہو کے لیے آتا ہے تو وہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اس کو رکھے یا چھوڑ دے۔ کقولی تعالی لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو یہ کاف کاف زائدہ ہے۔ وقد یکون اسما، کبھی کبھار کاف اسم بھی ہوتے ہیں، کاف یعنی حرف جر جو ہے اسم بھی ہوتا ہے، کقولی شاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے یضحکن عن کالبرد المنہم تحت غراضیف الانوف الشم، تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں شعر کا معنی یہ ہے، وہ عورتیں ان دانتوں سے ہنستی ہے جو لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی طرح ہے، تو یہ اس کا معنی ہے، عورتوں کا جو ہنسنا ہے وہ اس طریقے سے جیسے پگھلے ہوئے اولے کی طرح، تو یہ مثال ہے عربی۔ کالبرد المنہم تحت غراضیف الانوف الشم، تو یہاں پر ہماری شاید مثال ان کالبرد میں ہے، کالبرد، تو یہاں پر ان جو ہے کالبرد میں کاف جو ہے اسم واقع ہونے کی مثال ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے لیے کہ یہاں کاف اسم ہے؟ تو فرماتے ہیں حرف جر ان داخل ہوا ہے، ان جو ہے جب اس پر داخل ہوا ہے تو یہ کاف حرف تشبیہ جو کہ حرف تھا وہ نہیں رہے گا بلکہ وہ اسم بنے گا، تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ کاف اسم بھی ہے۔ اور 15واں اور 16واں جو کہ حروف جارہ میں سے ہے وہ ہے مز اور منزو، ومز و منزو ہے، لی ابتداء الزمان فی الماضی، یہ دونوں جو ہے ابتداء زمان ماضی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے۔ کما تقول، جیسے کہ ہم کہتے ہیں
फ़ी शाबान, आप शाबान में कहते हैं मा रअयतुहु मुज़ रजब, मैंने रजब से उसको नहीं देखा। तो यहाँ इब्तिदा जो आप रजब में जब बात कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं आप शाबान में बैठ के बात कर रहा है कि भाई मैंने रजब से उसको नहीं देखा। तो इब्तिदाए गायत ज़माने माजी को बयान कर रहा है। वलिज़्ज़रफ़िय्यति फ़िल हाज़िर, लेकिन अगर हाज़िर के माना में, हाल के माना में इस्तेमाल करें तो ज़रफ़ियत के माना भी आते हैं। जैसे मा रअयतुहु मुश्शहरना, इसी महीने की इब्तिदा से मैंने उसको नहीं देखा। व मुंज़ यौमिन, या आज के दिन की सुबह से मैंने उसको नहीं देखा। ऐ फ़ी शहरिना व फ़ी यौमिना, आज के दिन से नहीं देखा, आज के इसी शहर से, इसी महीने से मैंने उसको नहीं देखा। तो यहाँ मुज़ व मुंज़ो इब्तिदाए ज़माने माजी के लिए आते हैं। अगर वो यानी ऐसे इस्तेमाल करें तो इब्तिदाए ज़माने माजी के लिए आते हैं, लेकिन अगर हाज़िर में इस्तेमाल करना है तो उस वक़्त वो माना आते हैं ज़रफ़ियत के हवाले से। और आगे फरमाते हैं वस्साबि अशर वस्सामानियत अशर, यानी 17वां और 18वां हुरूफ जर में से हाशा और अदा है। हाशा और अदा 17वां और 18वां है, जो कि लिल इस्तिस्ना के लिए आते हैं। और इसी में से एक खला भी है जो वो भी इस्तिस्ना के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ ने 19 कहा है, इस खला को इसके साथ ज़िक्र नहीं किया, हम आपको ज़िक्र करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 18 रहेगा। मुसन्निफ ने 19 कहा है तो 19 मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप खला को इसमें बहस ना करें। तो आप कहें व हाशा व अदा व खला, ये तीनों लिल इस्तिस्ना के लिए आते हैं। नहवु जाअनिल कौम खला ज़ैदिन, मेरे पास आए सारी कौम सिवाय ज़ैद के। व हाशा अमरिन, अमर नहीं आया। व अदा बकरिन, बकर नहीं आया। व खला अमरिन, अमर नहीं आया। तो आप इस तरीके से इस्तिस्ना करते जाए। तो ये हाशा, अदा, खला, ये तीनों जो है हुरूफ जर में से है, जो कि इस्तिस्ना के लिए आते हैं। तो ये खला को भी इसके साथ शामिल करें ताकि 19 हुरूफ जर जो है मुकम्मल हो जाए। तो हमारी बहस जो है यहाँ से ख़त्म हो गई है, जो कि हुरूफ जर के हवाले से था, जो कि 19 था, जो कि मुकम्मल हो गए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैति त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।